ڈھل جاتا ہے. فاحببت، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اب یہ واضح کر دیا کہ جو انسان فرائض کا تارک ہے، جو انسان واجبات کا تارک ہے، نوافل تو دور کی بات، کثرت ذکر تو دور کی بات، وہ بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا. جو فرائض و واجبات کا شریعت مطہرہ کا باغی ہے، وہ میرا بندہ ولی نہیں ہو سکتا. وہ دنیا کا شوق و باز ہو سکتا ہے، چکر باز فراڈی ہو سکتا ہے، کالا دھندا کر سکتا ہے، لیکن مقام قرب حاصل کرنا ہے، مقام ولایت حاصل کرنا ہے، تو احکام دین کی پابندی کے بغیر اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. احکام دین کی پابندی کی روشنی میں عشق مصطفیٰ کی شمع دل میں فروزاں کر لے، محبت رسول کے جام پیے، وہ انسان میرا محبوب بن جائے. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس کو مقام محبوبیت عطا کر دیتا ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اپنے اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، جن کانوں سے میرا بندہ وہ اللہ کا ولی سنتا ہے. وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس بندے کی آنکھیں بنتا ہوں جن آنکھوں کے ساتھ وہ بندہ دیکھتا ہے. كُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے میرا بندہ پکڑتا ہے. كُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے میرا بندہ چلتا ہے. لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر میرا بندہ مجھ سے سوال کرے، تاکید بالا تاکید ہے، نون ثقیلہ ہے. لَإِن سَأَلَنِي، اگر وہ بندہ ان صفات کا مالک جس کا تذکرہ پیچھے قرآن کی صورت میں آ چکا، پھر احادیث کی تفصیل آ رہی ہے، جو بندہ ان صفات کا مالک ہے، لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر مجھ سے وہ اس رستے سوال دراز کرتا ہے، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اس کو ضرور ضرور عطا کرتا ہوں. میں اس بندے کا سوال رد نہیں کرتا، اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، اس کے دامن پھیلائے ہوئے کو واپس نہیں کرتا، اس کی خالی جھولی کو بھر دیتا ہوں، اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں، عام نہیں، ضرور ضرور کرتا ہوں. لَإِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر میرا وہ بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، لَأُعِيذَنَّهُ، وہی ثقیلہ کہ میں اس کو ضرور ضرور پناہ بھی دیتا ہوں. اب علم نفس کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خوف کیوں ہے، انسان کے اندر طاقت کیسے آتی ہے. اس حدیث کی تشریح میں ہم چلیں گے، اس کی وضاحت کریں گے. ہمارا پروردگار ان چیزوں سے پاک ہے، جیسے ہمارا جسم ہے، ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں، خالق کائنات کھانے پینے کا محتاج نہیں، سارے جان کو کھلاتا ہے. ہماری طرح وہ جسم نہیں، کرسی نہیں جس کو بیٹھتا ہے. وہ حی و قیوم ذات ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی. اب حدیث کرسی بڑی واضح ہے، اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث یہ درج ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. دیگر کتب کے اندر بھی یہ حدیث تواتر کے ساتھ درج ہے. اب خالق کائنات فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے کان بنتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، میں بندے کی آنکھیں بنتا ہوں جن آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جن ہاتھوں سے بندہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جن پاؤں سے بندہ چلتا ہے. توحید کی تعریف کیا ہے کہ پروردگار ان چیزوں سے ہے ہی پاک. اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب بندے کے حواس خمسہ کے اندر، اس کے اعضاء کے اندر، اس کے جواہرے کے اندر خصوصی جلوہ گری فرماتا ہے. خصوصی جلوہ ایسا اس کے اوپر فرماتا ہے کہ اس بندے کے اعضاء میں قوت من جانب اللہ آ جاتی ہے، اس کے اندر وہ طاقت قوت من جانب اللہ آتی ہے. بدائے انسان کی ہی آنکھیں ہیں،
لیکن قوت بصارت من جانب اللہ، اللہ کے جلوہ فرمانے سے اس کے سامنے سے آواز اٹھ جاتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں، دوریاں سمٹ جاتی ہیں، تمام چیزیں منکشف نظر آتی ہیں، بندے کے کانوں میں کائنات میں گونجنے والی چیزیں خود بخود سنائی دیتی۔ ہم محتاج ہیں ان چیزوں کے، میری آواز کہاں تک جا رہی ہے؟ جہاں تک ہوا کا تموج ہے وہ یہاں اس گلی تک جا رہی، اس سے آگے آواز نہیں جا رہی، بڑا اسپیکر لگائے جہاں تک اس کی آواز رینج ہے وہاں تک جائے گی، اس سے آگے نہیں جائے گی۔ لیکن خالق کائنات کا وعدہ ہے کہ جب بندہ میرا بن جاتا ہے میں اپنی خدائی بندے کے زیر فرمان کر دیتا ہوں، اپنے بندے کے مطاط پوری خدائی کر دیتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ربا اشعث اکبر مدفوع بالابواب لو اقسم اللہ لابر اللہ، کتنے لوگ پراگندہ حال بکھرے بالوں والے دروازوں پہ جاتے ہیں، لوگ ان کو دروازے پہ دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ایسا نہ کرو، تمہیں کیا خبر وہ آنے والے کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا، اس کا مقام کیا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی یہ وحدت کے سمندر کے مگر مچھ ہیں۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی مجذوب قسم کے لوگ یہ وحدت کے سمندر کے مگر مچھ ہیں، مگر مچھ کو کوئی ڈر خوف سمندر کی حد میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کے دین کی دنیا میں بادشاہی کرتے، اللہ کے دین کی دنیا میں یہ بادشاہی کرتے ہیں، یہ شہنشاہ ہوتے ہیں، پوری خدائی رب کائنات ان کے زیر فرمان کر دیتا ہے، ہوا ہو، پانی ہو، آگ ہو، کوئی چیز بھی ہے وہ ان کے زیر فرمان کر دیتا ہے۔ کائنات میں جہاں چاہیں دسترس کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں اختیار استعمال کر سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں۔ ایک دو مثالیں رکھتا ہوں تاکہ مفہوم کھل کے سامنے آ جائے۔ جس وقت بندہ کثرت عبادت سے، کثرت تلاوت قرآن پاک سے، ذکر و اذکار سے، توبہ استغفار سے اللہ کی عشق کی بھٹی میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، اپنے آپ کو جلا دیتا ہے، اپنی میں کو مٹا دیتا ہے، نفس پہ کنٹرول کرتا ہے، وہ پروردگار اس پہ اتنا کرم کرتا ہے، فرماتا ہے تو میرے لیے ساری خدائی کو چھوڑ رہا ہے، میں ساری خدائی تیرے زیر فرمان کرتا ہوں۔ سادہ سی دو مثالیں دیتا ہوں کہ انسان تاثیر کیسے قبول کرتا ہے۔ حدیث پاک میں تخلقوا باخلاق اللہ، اے لوگو اللہ کے خلق کو اپنا لو، اللہ کی صفات کو اپناؤ، اچھی عادات کو اپناؤ، رحم کرو، ترس کرو، مدد کرو، معاملت کرو، ذکر و اذکار کرو۔ اب خالق کائنات کی شان کتنی بلند ہے، بندے میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ لوہا ٹھوس چیز ہے، مضبوط چیز ہے، پختہ کہتے فلان لوہا ہے، لیکن جب لوہار آگ کی بھٹی میں چند گھڑیاں رکھتا ہے، آگ کو جلاتا ہے، پھونک لگاتا ہے، ان کوئلوں کے اوپر لوہے کے اس حصے کو رکھ کر گرماتا ہے، چند گھڑیاں گزرتی ہیں، جو آگ کے انگاروں کا رنگ ہوتا ہے سرخ بھگتے ہیں، ایسے ہی وہ لوہا بھی بھگتا ہے۔ چند گھڑیاں گزارنے کے بعد لوہے کے اندر وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے جو آگ کے انگاروں کی ہے، اس کی رنگت تک بدل جاتی ہے، اس کے اثرات بدل جاتے ہیں، وہ سرخ ایسے ہے جیسے آگ کا انگارہ ہے، عام آدمی پہچانتا نہیں یہ آگ کا انگارہ ہے، یہ لوہے کا ٹکڑا ہے۔
اور وہ چند گھڑیاں کالے رنگ کا لوہا مضبوط لوہار کی بھٹی میں گزارے، آگ اسے اپنی تاثیر دے دیتی ہے، لوہا تاثیر لے لیتا ہے، جو کام آگ کا انگارہ کر سکتا ہے وہ گرم لوہے کا ٹکڑا بھی کر سکتا ہے۔ بائن ہی جب انسان اپنی میں کو مٹا دیتا ہے، خودی کو مٹا دیتا ہے، اللہ کے عشق میں اپنے آپ کو جلا دیتا ہے، نفس کو لگام دیتا ہے، کثرت توبہ کے ساتھ، کثرت ذکر و اذکار کے ساتھ، کثرت قرآن کی تلاوت کے ساتھ، کثرت درود پاک کے ساتھ، جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں، اس کے محبوب کے عشق میں اپنے آپ کو جلا دیتا ہے، خالق کائنات اس پہ کرم فرماتا ہے، اس کو اپنی صفات کے مطابق قوتیں بخشتا ہے، اس کے علا میں جلوہ گری کرتا ہے، پھر وہ بندہ رب کی کائنات میں جہاں چاہے تصرف کرتا ہے، رب کائنات کا نظام اس کے سپرد کرتا ہے۔ میں نے ایک اور مثال، آپ تلوں کے اندر دیکھتے ہیں تیل ہوتا ہے، آم نکالو تو تیل جیسے ہے ویسے ہی ہوگا، جس چیز کا اس کے مطابق ہوگا۔ اگر ان تلوں کو آپ کچھ عرصے کے لیے پھولوں کے اندر رکھ دیں، پھولوں کی آگوش میں تلوں کو رکھ دیں، کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ ان تلوں سے تیل نکالو، ان تلوں کے تیل سے نکلنے والا تیل، اس میں ان پھولوں کی خوشبو آئے گی، اس تیل میں خوشبو آئے گی۔ جو تل پھولوں کی آگوش میں بستے رہے، ان کے اندر وہ تاثیر گلاب کے پھولوں کی آئے گی، چنبیلی کے پھولوں کی آئے گی، مہک آئے گی، انسان کو سمجھ آئے گی اس تیل میں پھول کی مہک ہے۔ بائن ہی جس وقت بندہ اپنے آپ کو اللہ کے عشق میں، اللہ کے عشق کی بھٹی میں، مصطفیٰ کریم کی محبت میں اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ بن جاتا ہے، جن کی زندگی کا مردار سرکار دو عالم کی سنت بن جاتی ہے، اوڑھنا بچھونا اللہ اس کے رسول کے احکام میں ڈھل جاتا ہے، خالق کائنات پھر کرم فرماتا ہے یہ بندہ عام نہیں، یہ بندہ میرا محبوب بن گیا۔ جب میرا محبوب بن جائے گا پھر محبوب کی شان ہوتی ہے، محبوبوں کا مرتبہ ہوتا ہے، محبوبوں کے مقامات ہوتے ہیں، محبوبوں کے پاس محب کے کچھ اختیارات ہوتے ہیں۔ وہ اختیارات کیا ہیں؟ اذا احببتہ، جب میں اپنے بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس بندے محبوب کے کان بنتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے۔ کنت بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس اپنے محبوب بندے کے نگاہیں بن جاتا ہوں جن نگاہوں سے وہ دیکھتا ہے۔ کنت یدہ التی یبطش بہا، میں اس بندے کے ہاتھ بنتا ہوں جن ہاتھوں سے میرا بندہ پکڑتا ہے۔ کنت رجلہ التی یمشی بہا، میں اس بندے کے پاؤں بنتا ہوں جن پاؤں سے میرا بندہ چلتا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ رب کائنات ان چیزوں سے پاک ہے، اس کی ذات وراء الورا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے حدیث کا؟ حدیث کا مطلب ہے کہ رب کائنات اس محبوب بندے کے اعضاء میں جلوہ گری فرماتا ہے، وہ نگاہ فرماتا ہے، وہ جلوہ فرماتا ہے، جس جلوے کی وجہ سے اس کی قوت بصارت کے سامنے، نظر کے سامنے حجابات ٹوٹ جاتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں، دوریاں سمٹ جاتی ہیں، آواز پوری کائنات میں گونجنے والی اس کو سن سکتا ہے، چاہے تو 40 من کا بہت بڑا بھاری بھرکم دروازہ علی المرتضیٰ شیر خدا جیسا انسان اٹھا سکتا ہے خیبر۔ ایک علی اور مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا 40 آدمی بھی اٹھانے سے قاصر ہیں، لیکن وہ اٹھائیں تو پلٹا سکتے ہیں۔ اس علی کے دست میں طاقت کہاں سے آئی؟ وہ من جانب اللہ ہے، وہ من جانب اللہ، یہ مقام ولایت ہے۔ ہزاروں میل کی مسافتیں سمٹ کے آ جاتی ہیں، فاصلے طے ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی انشاءاللہ پھر بات کریں گے، آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ اللہ کے بندے کے اوپر انعام کیا ہوتا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا،
मिस्र फतह हो गया। फाते मिस्र हजरत अमर बिन अलास के पास वहां की आवाम आई कि हमारा सबका दस्तूर ये था कि हम हर साल एक खूबसूरत लड़की को दुल्हन बना के सजा के इस पानी की भीड़ चढ़ाते हैं तो पानी आ जाता है, जिस पानी से हम अपनी फसलों को सराब करते हैं, जरूरतों को पूरा करते हैं, हमें कफालत करता है। अब इस्लाम आया, हमारे लिए क्या हुक्म है? अमर बिन अलास फाते मिस्र कहते हैं कि उस दुशीला का क्या कसूर है जिसकी जान तुम जाया करते हो? कत्ल करना तो बहुत बड़ा जुर्म है, कबीरा गुनाह है, इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? फरमाते हैं इसका हुक्म मरकज से पूछते हैं। कासद मदीना पाक भेजते हैं, अमीर अल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम की खिदमत में अर्ज करते हैं कि मिस्र की आवाम पानी मांगती है, सबका दस्तूर ये है, सबका असूल ये है, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? जरा ध्यान रखिए, पहले कुरान की आयत की तरफ और हदीस की तशरीह में देखिए। आप ये नहीं फरमाते अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे बस में तो है कुछ नहीं, मिस्र की आवाम मारी गई तो मैं यहां से कैसे दरिया वहां रवाना करूं? उनको पानी की जरूरत है, और मैं खत ले आओ, कागज दो, मैं खत लिखता हूं। किसके तरफ? खत किसको लिखा जाता है? जो मतहत होता है, हुक्म उसे दिया जाता है, जो जेर फरमान होता है या हम मनसब होता है, अपने जैसा होता है, जान उसकी शनासाई होती है, जान पहचान, उसको खत लिखा जाता है। आप फरमाते हैं लो मैं लिख देता हूं। खत का उन्वान क्या है? तारीख की किताबों में मौजूद है, हदीस की किताबों में इबारत मौजूद है। फरमाते हैं मिन अब्दिल्लाह उमर बिन खत्ताब इला नील मिस्रा, अल्लाह के बंदे उमर बिन खत्ताब की तरफ से इला नील मिस्रा, मिस्र के दरियाए नील की तरफ। इन कुंता तजरी बेनफ्से का फला हाजत नला इलेक, ए दरियाए नील अगर तू चलते अपनी मर्जी से, हमें तेरे पानी की जरूरत नहीं। इन कुंता तजरी बेनफ्सिक, अगर तू चलता है अपनी मर्जी से, फला हाजत नला इलेक, हमें पानी की जरूरत नहीं। इन कुंता तजरी बिल्ला फजर बे इस्मिल्लाह, अगर मैं रब के हुक्म से चलता है तो मैं रब का नाम का वास्ता देकर तुम्हें हुक्म देता हूं कि चल। फलम्मा उल किया किताब हूं, फरमाया कासद को जाओ, जाकर ये खत दरिया के अंदर डाल दो, पानी आ जाएगा, भींच चढ़ आएगी। तारीख शाहिद है, मुद्दतें बीत गई, जमाने बीत रहे, सदियां बीत गई, उसके बाद फिर दरियाए नील का पानी खुश्क नहीं हुआ। यह है मकाम वलायत। खत किसको लिखा जाता है? खत मतात या हम मनसब को लिखा जाता है। इसका मतलब है कि दरियाए नील भी अल्लाह के बंदे उमर बिन फारूक के मतहत है, क्योंकि उमर ने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। रब का वादा है कि जब बंदा मेरा बन जाएगा, मेरी खुदाई उस बंदे के ज़ेरे फरमान हो जाएगी। ऐसी आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, मस्जिद नबी के मिंबर पे तशरीफ फरमा है, दौरानी खुतबा इरशाद फरमाते हैं या सारी अल जबल, या सारी अल जबल, या सारी अल जबल, 3 मरतबा फरमाया, ऐ सारिया पहाड़ के दामन को देख। हादीन पे रोबो जलाल था, किसी को जुर्रत ना हुई कि पूछे उमर तुम मदीना में मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे हो, सारिया हजारों मील की मसाफत पर निहामल की सरजमीन पे जिहाद कर रहा है, उसको यहां से एड्रेस करने का क्या मतलब? चुप रहे। कुछ दिनों के बाद काफिला फाते वापस आता है, खुशखबरी लेके आता है। लोग पूछते हैं बताओ जंग की कार्रवाई क्या है? आजकल तो जदीद सहूलतें हैं,
पूरी कमेंट्री होती जाती है, मीडिया वाले बैठ जाते हैं, हर चीज दिखाते जाते हैं, साथ साथ कमेंट्स देते जाते हैं। वो दौर जदीद दौर नहीं था, पुराना दौर था। लोग आके बताते हमारी जंग ऐसी हुई, वक्त ये था, फलां ने ऐसे लड़े, फलां ने ऐसे लड़े। पूछा बताओ जंग की सूरत हाल क्या है, कैसे फतह हुई, कितनी लड़ाई हुई, कितना टाइम हुई? वो काफिले वाले बताते हैं, लश्कर वाले, भाइयों जुमे का टाइम था, खुतबे का टाइम था, हम लड़ रहे थे, घमसान की लड़ाई थी, दुश्मन पिछपा हो रहा था, हम चढ़ाई कर रहे थे, दुश्मन भागकर आगे चला गया, उनका एक दस्ता देखता है कि एक दर्रा खाली है, तो हमारी बैक की तरफ था, पुष्ट की तरफ। उन देखा कि इनका उधर कोई ध्यान नहीं, वो पहाड़ का दामन चक्कर काट कर वहां पहुंच गए कि हम पीछे से इनको हमला करते हैं, जलगार करते हैं, अटैक करते हैं, यूरिश करते हैं, ताकि इनकी फतह शिकस्त में बदल जाए। अगर वो हमला कर देते, हमारी फतह शिकस्त में बदल जाती, लेकिन हम अचानक क्या देखते हैं, अमीर अल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम की आवाज पूरे मैदान जंग में गूंज गई, या सारिया जबल, ओ सारिया पहाड़ की तरफ तो देख। जब सारिया ने देखा, तवज्जो की, तो उनका दुश्मन का लश्कर जरार उस दहाने पे पहुंचने वाला था, और उसको कवर कर लिया, उस रास्ते को हमने वही रोक लिया। अल्लाह ताला ने इस अंदाज से हमें शानदार फतह फरमाई। अगर अमीर अल मोमिनीन उस ऐन टाइम पे रहनुमाई ना फरमाते, हम बुरी तरह शिकस्त खा के वापस आते। अब आओ अपनी हदीस की तरफ चलते हैं, टाइम भी थोड़ा है, अनासर कीजिए। अब हम इस मस्जिद में मौजूद हैं, मस्जिद की दीवारें मौजूद हैं, छत मौजूद है। अब यहां मिंबर पे खड़ा होकर खतीब खुतबे में हजारों मील की मुसाफत को देख रहा है। न दीवारें रुकावट बनती हैं, न बस्तियां रुकावट बनती हैं, न जंगलात रुकावट बनते हैं, न पहाड़ रुकावट बनते हैं। उस अल्लाह के वली की निगाहे वलायत हजारों मील की मुसाफत पे मैदान जंग का नजारा कर रही है। यह है कुन तो समहुल्लज़ी यस्मउ भी, यह कुन तो बसहुल्लज़ी युबसिरु बिही का मंजर अमली में नमूना पेश कर रहा हूं कि ये वो मंजर है जब रब कहता है बंदा मेरा बनता है, मैं उसके कान बनता हूं, मैं उसकी आंखें बनता हूं। अब उमर फारूक मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े होकर हजारों मील मैदान निहामन की सरजमीन पे अपने लश्कर को देख रहे हैं। निगाहों से पर्दा हट गया। अब मैं पहले अर्ज किया कि मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज कहां तक जाएगी? इस गली से आगे नहीं जाती। हवाओं का तमव्वुज जहां रुक जाता है, आवाज खत्म होती है। रब्बे के ना फरमाता है, मैं अरबा अनासर को अपने बंदों के जेरे फरमान कर देता हूं। हवा हो तब, पानी हो तब, मट्टी हो, आग, जो कुछ है मैं अपने बंदों के जेरे फरमान करता हूं। उमर फारूक तो मस्जिद नबी में खड़े होकर आवाज देते हैं। हवाओं का तमव्वुज उमर के जेरे फरमान है, जो हजारों मील पे उनकी आवाज पहुंचा रहा है। वरना आवाज कितनी जा सकती है? खुद अंदाजा लगा के देखो, किसी पहाड़ की चोटी पे चीख चला के देखो, चंद घड़ियों आपको कुछ फासले तक आवाज जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। हजारों मील की मुसाफत पे आवाज कौन पहुंचाती है? वो हवाएं जो जेरे फरमान थी अल्लाह के वली की, वो पहुंचा रही। पर्दे भी हट रहे हैं, दूरियां भी सिमट रही हैं, और आवाज वहां तक पहुंचाई जा रही है, उनको वहां मैदान जंग में सुनाई जा रही है। ये है मकाम वलायत। रब्बी के नाफरमान है, जब बंदा मेरा बन जाता है, मैं उसके कान बनता हूं जिन कानों से बंदा सुनता है, मैं अपने बंदों की आंखें बनता हूं जिन आंखों से मेरा बंदा देखता है, मैं उसके हाथ बनता हूं जिन हाथों से बंदा पकड़ता है। जिसकी मिसाल मैंने की है मौला अली मुश्किल फिशा शेर खुदा ने खैबर के इतने बड़े भारी भरकम कला के दरवाजे को तन्हा उठा के रख दिया, जिसको 40 आदमी नहीं उठा सकते। वो दस्ते अली में ताकत कहां से आई? यही मकाम वलायत। उमर की निगाह में हजारों मील देखने की ताकत कहां से आई? यही मकाम वलायत है। इतनी दूर तक सुनाई कहां से दी? यही मकाम वलायत है। लेकिन साल अली अगर मेरा बंदा किसी वक्त मेरी बारगाह में दस्ते सवाल उठाता है,
جھولی پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، لأوتینہ، میں ضرور برضرور اپنے بندے کو عطا کرتا ہوں، اس کو کبھی رد نہیں کرتا، اس کے سوال کو قبول کرتا ہوں۔ لئن استعاذنی لأعیذنہ، اگر میرا بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں ضرور برضرور اس کو پناہ دیتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔